فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اگر کسی شخص کی ایک رکعت یا دو رکعت اسی طرح 3 رکعت چھوٹ جائے تو اس کو دہرانے کا طریقہ کیا ہے، برائے مہربانی وضاحت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے، اس ترتیب کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک رکعت یا 2 رکعت یا 4 رکعت یا 3 رکعت چھوٹ جاتی ہے، تو اب یہ جو سوال کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے اس کو دہرائیں گے۔ اگر امام صاحب کے ساتھ 4 رکعت والی نماز کے اندر نیت باندھے تو بطور مثال ظہر کی نماز پکڑ لیجئے۔ ظہر کی نماز امام صاحب کی 1 رکعت ہو گئی، 1 رکعت ہو گئی، اور مقتدی 1 رکعت ہونے کے بعد شامل ہوا، تو اب امام صاحب کے مکمل رکعتوں کے بعد قاعدہ اخیرہ ہونے کے بعد جب امام صاحب سلام کرتے ہیں تو یہ مقتدی کھڑے ہوں گا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس 1 رکعت کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، بغور سماعت فرمائیں کہ وہ پہلے ثنا پڑھے گا۔ ثنا، یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں، بہت سارے حضرات نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک، اس طریقے سے نہیں۔ ثنا یہ دعا کا نام ہے، یاد رہے یہ ثنا دعا کا نام ہے۔ ہم ثنا نہیں بولیں گے بلکہ ہم یہاں سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھیں گے۔ پھر تعوذ تسمیع اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھیں گے، کوئی دوسری سورت لگائیں گے۔ یہ 1 رکعت اگر امام صاحب کے ساتھ چھوٹ جائے تو اس طریقے سے ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر 2 رکعت چھوٹ گئی تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد ہوگا یہ کہ یہاں پر بھی ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تعوذ تسمیع پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد دوسری سورت لگائیں گے، رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر اپنی دوسری رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پر ثنا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت لگائیں گے، یہاں پر بھی دوسری رکعت میں دوسری سورت لگائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ سلام پھیریں گے۔ اسی طریقے سے اگر امام صاحب کی 3 رکعتیں ہو چکی تھی، کتنی رکعتیں؟ 3 رکعتیں ہو چکی تھی، اب مقتدی آخری رکعت میں حاضر ہوا، تو یاد رہے اس کو ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ مقتدی نے 1 رکعت پڑھی، اب یہ کھڑے ہوں گا امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوا، یہاں پر ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تعوذ تسمیع پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، یہاں پر قاعدہ کریں گے۔ یہ بات سمجھیے، بہت سارے اس میں آگے پیچھے کی ترتیب لگاتے ہیں۔ خیر، امید ہے کہ جن حضرات تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور جس سائل نے سوال کیا ہے وہ اس کو جان کر سمجھ کر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اب امام صاحب کے ساتھ 3 رکعتیں چھوٹ گئی تھی تو اب یہ کھڑے ہوا، اس نے ثنا پہ پڑھا، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیع سورۃ الفاتحہ سورت لگائی، پھر اس کے بعد رکوع کیا، سجدہ کیا، یہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس مقتدی کی پہلی 1 امام کے ساتھ کیا ہوئی؟ 1 رکعت ہوئی، اب یہ جو رکعت ہے یہ دوسری رکعت ہوئی، اب دوسری رکعت کا قاعدہ اولیٰ کریں گے، قاعدہ اولیٰ کریں گے۔ پھر قاعدہ اولیٰ ہونے کے بعد یہاں پر تشہد پڑھیں گے، قاعدہ اولیٰ ہو گیا، تشہد پڑھنے کے بعد یہ ایک شخص مقتدی کھڑے ہوں گا، کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت لگائیں گے،
بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت لگائیں گے، دوسری سورت ضرور لگائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے نا بات؟ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، نہیں سمجھے تو آپ کمنٹ میں دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ایک بات کو 1000 مرتبہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن سمجھ کر عمل کرے اور دوسروں تک یہ بات پہنچائے۔ اب یہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ایک رکعت باقی ہے۔ اب امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت ہوئی تھی، ایک رکعت پڑھے تو اس میں قاعدہ اولیٰ پڑھا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت، یعنی اب ان کی تیسری رکعت تھی تو اس کے اندر سورۃ الفاتحہ اور سورت ملائی، سورت ملانے کے بعد یہ کھڑے ہوں گے، رکوع سجدہ کرنے کے بعد ان کی ہو گئی 3 رکعتیں۔ اب چوتھی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، رکوع سجدہ اور قاعدہ اخیرہ کریں گے۔ اس طریقے سے ترتیب ہوتی ہے۔ بہت سارے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، لہذا یہ بات کو، اس مسئلے کو جان کر سمجھ کر عمل کریں، غلط طریقے سے نماز نہ پڑھیں، ہم ہماری نماز کو درست کرنے کی فکر کریں۔ جو سائل نے سوال کیا بہت عمدہ سوال ہے، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والا بنائے۔